بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون کے وزراء اور اعیان حکومت، آج ان کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے جتنی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی اور پیغمبر کے بارے میں بات نہیں کی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات سے متعلق کہ جو آگے جا کر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، سورۃ البقرہ میں فقط ان کو اشارتاً کنایتاً ان کو ذکر کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود میں جو عقائد اور جو نظریات اور جو رویے اور جو خوش فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں، اللہ نے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کا ذکر شروع ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تم اس کو پورا کرو، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس کے بعد پھر انہی الفاظ کو بیان اس طرح کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ یاد کرو بنی اسرائیل میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، یعنی اقوام عالم پر۔ اب اس کے ہاں جو ایک بدعقیدگی قوم یہود کے ہاں پائی جاتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر کلیئر کر دیا، وہ یہ کہ تم کس گروہ سے، کس مذہب سے اور کس جماعت سے اور کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہو، یہ بات بخشش کا باعث نہیں بنتی، بخشش کا باعث بنتی ہے ایمان اور عمل صالح۔ یعنی قیامت کے دن فرمایا کہ کوئی نفس بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ مجرموں کی مدد کی جائے گی۔ یہ پہلے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، اور وہ تمہیں سخت عذاب دیا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب اس ایک مختصر سی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات کے واقعے کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو سمندر کے دو ٹکڑے ہوئے، یعنی دو حصے بنے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے آپ نکلے، اور فرعون درمیان میں غرق ہو گیا، وَغَرَقْنَا آلَ فرعون، اس کو ایک آیت میں بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسے بھی ایک آیت میں بیان کیا۔ اور پھر جو گوسالہ پرستی انہوں نے کی، بچھڑے کی پوجا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا تم سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کتاب عطا کی، یعنی تورات، احکام دیے، اور جسے قرآن پاک نے الواح کہا، تختیاں دیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موعظہ یعنی نصیحتیں بھی تھی اس میں، اور اس میں ہر شے کی تفصیل بھی۔ ہر شے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی اور کائنات کی ہر شے موجود ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بنیادی عقائد اور ضرورتیں ہیں ایک انسان کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد جب قوم عجل کی مرتکب ہوتی ہے، اتخاذ عجل کی، یعنی جو بچڑا ہے اس کی پوجا کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنوں کو قتل کرو۔ یعنی یہ گوسالہ پرستی کی سزا، یہ لفظ یہاں پر قتل کا ہے۔ قتل سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو کم کرو، نافرمانی کی طرف جانے کے بجائے نیکی کی طرف آؤ، کیونکہ انفس سے مراد انسان کا سیلف بھی ہے، یعنی یور سیلف جیسے ہم کہتے ہیں، ہم سیلف کہتے ہیں، دیم سیلفز کہتے ہیں، ہر سیلف کہتے ہیں، تو یہ سیلف ہے۔
اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو بالکل واضح طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ چند لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کوہ طور پر، وہاں پر چند لوگوں نے یہ بھی شرپسندی دکھائی اور کہا کہ بھئی ہم تو اللہ کو اس طرح اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک نے یعنی سورۃ البقرہ میں اللہ نے صرف ایک آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور پھر اللہ نے غمام جو بادل اور پھر من و سلوہ جو اتارا اسے بھی ایک آیت میں بیان کیا، لیکن آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں ابھی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ارض مقدس میں تم داخل ہو جاؤ، مائدہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں پر قریہ صرف فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بھئی جب تم یہاں پر داخل ہو جاؤ گے، تم جاؤ گے تو پھر تم کھلا رزق تمہیں یہاں پر میسر آئے گا، اور کہا کہ حتیٰ کہتے ہوئے تم داخل ہو۔ حتیٰ سے مراد یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ بھئی اے اللہ ہم عاجز بندے بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر غلبہ عطا کر۔ بعد نے کہا کہ حتیٰ سے مراد یہ ہے کہ معافی مانگتے ہوئے، تو معافی کا مطلب تو پہلے یعنی نغفر لکم، اللہ نے فرمایا خطایاکم کہ ہم نے تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیا، تو حتیٰ سے مراد یہ کہ معافی انہوں نے مانگی اپنے منہ سے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ یا حتیٰ سے مراد یہ کہ مولا ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہاں پر داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائے استسقاء کی تھی، یہاں پر اس کا بھی ذکر ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو تم پتھر پر مارو، تو پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے وہاں سے، اور ہر کسی نے اپنے پینے کی جگہ جان لی۔ بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اعلیٰ نعمتیں ان کو عطا کی اور جو اعلیٰ مقاصد ان کو عطا کیے کہ ان مقاصد کو تم نے حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ دیا گیا انہوں نے اپنی خواہشات نفس کہ جو انسان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتی ہیں، خواہشات نفس اور انسان کی ارذل اور رذیل خواہشات، گھٹیا خواہشات، تو اس کا تقاضا ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بہتر عطا فرمایا، لیکن اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور تقاضا کیا کہ ہمیں اس سے کم تر چیز دی جائے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، تو لہٰذا ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم میں سے جو بھی فرد ہوگا ہمارے خاندان سے، ہماری نسل سے، تو لہٰذا اگر وہ برے اعمال بھی کرے گا لیکن برے اعمال اس کو جنت میں جانے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنیں گے، چاہے وہ بے ایمان ہو، کرپٹ ہو، بدماش ہو، ڈس اونیسٹ ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو۔ تو یہ ان کی سوچ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، سابی ہوئے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی رنج اور کوئی ملال ہے۔ اب اس آیت کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ بڑی بحث کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں، جو سابئی ہیں، اور جو یعنی جو ایمان لائے اللہ یوم آخرت پر، تو ان کی بخشش ہو گئی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کوئی ایمانیات کی ترتیب اور فہرست کو نہیں بیان کر رہا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کا ملازم ہے یا کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا بچہ ہے، کہتا ہے کہ یہ میں کر لوں تو آپ مجھے چھٹی دے دیں گے، یا یہ میں کر لوں تو پھر مجھے انعام ملے گا، تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ کر لو۔ تو اب یہ کر لو، یہ پوری شرائط کو یہ نہیں گھیرتا، یہ وقتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو انعام مل جائے گا، آپ اس کے مستحق بن جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور شرائط بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کے اس عقیدے پر زد لگائی ہے، یہ بتایا ہے کہ بھئی جو تمہارے ذہنوں میں خیال ہے نا کہ بس ہم چونکہ یہود ہیں لہٰذا ہمارا تعلق انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے یا اس سے ہے، تو لہٰذا ہماری تو بخشش ہو گئی، تو چاہے ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں،
ہمارا ایمان جس حالت کا بھی ہو تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. جیسے قرآن پاک نے آگے جا کر بیان کیا تلک امانیہم، یہ تمہاری جھوٹی خواہشیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس پر کوئی دلیل لاؤ، کوئی برہان لاؤ. تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے. تو بعض لوگ یہاں سے اس آیت کو لیتے ہیں اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ایمان کوئی بھی اللہ پہ لائے، یوم آخرت پہ لائے، اسلام کو کوئی مانے نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے، آپ کی نبوت اور رسالت کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، کوئی حرج نہیں ہے، بس اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے، بس ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ در حقیقت اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھئی معیار کیا ہے، اللہ اور یوم آخرت. اور جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ اپنے نمائندہ اور اپنے سفیر کو اور اپنے رسول اور نبی کو بھیجے گا، تو کیا اس رسول اور نبی پر ایمان نہیں لایا جائے گا؟ تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سب باتوں کو مانا جائے گا نا. اللہ کہتا ہے یہ قرآن میری کتاب ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہوگا. تو اس لیے بحث کو اس طرف لے جانے کے بجائے اس نقطے پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت ان کے جو مذعومہ خیالات ہیں، ان کے جو گھڑے ہوئے خیالات ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت ان کی مذمت فرمائی ہے. ان کے ہاں جو مروجہ عقائد، نظریات، خیالات ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ بخشش کا معیار یہ نہیں ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے، بخشش کا معیار اللہ اور یوم آخرت ہے. اب اس کے بعد جو عہد لیا طور پر، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مختصر طور پر بیان کر دیا. اور پھر سبت کا واقعہ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر. ایک آیت میں اس کو بیان کیا، لیکن اس میں سال ہا سال کا سفر موجود ہے، پوری تاریخ موجود ہے بنی اسرائیل کی، قوم یہود کی، کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے میں نافرمانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بس تم بندر بن جاؤ تو وہ بندر بن گئے. یہ نہیں کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ان کی پوری تاریخ ہے نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف بغاوت اور غداری کی، سرکشی کی. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں بندروں والے جو آثار اور علامات تھی وہ ان کے اندر پیدا کر دی. بندر کی ایک علامت تو یعنی بندر کی ایک عادت تو یہ ہوتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے وہ چھلانگے لگاتا رہتا ہے. قوموں کی حالت بھی یہی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، محنت بڑی کرتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے اس محنت کے پیچھے غور و فکر، تدبر، تفکر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ بندر میں جنسی خواہش ہوتی ہے، یہ بات بھی نظر آتی ہے. تو اس طرح کر کے کئی اور ایسی باتیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ بندر امیٹیٹ بہت کرتا ہے، یعنی نقل بہت اتارتا ہے. آپ جو بھی کریں گے وہ آپ ویسے ہی آپ کو کر کے دکھائے گا. تو گویا کہ جو جینوینٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اصلیت اور حقیقت، اور ایک قوم کا جو ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، حقیقت میں وہ نہیں رہتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یہاں پر اس بات کو بیان کیا. اب اس کے بعد یہاں پر ایک واقعے کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پر مکالمہ شروع کر دیا کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ بھئی میں مذاق کیوں کروں گا، استہزاء کیوں کروں گا. تو پھر اس کے بعد قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا کہ بھئی جاؤ اللہ سے جا کر، وہ کہتے ہیں کہ جا کر اللہ سے پوچھو کہ جو گائے ہم نے ذبح کرنی ہے تو وہ ماہیا، وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، اوان بین ذالک، اوسط عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو. فرمایا کرو جو تمہیں حکم دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں جی ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو؟ کہا کہ انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، ایسی ہو، شوخ رنگ ہو اس کا، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھنے والے خوش ہو جائیں. کہا اچھا جی. پھر جا کر اپنے رب سے پوچھو کہ وہ بیان کرے کہ وہ کیسی ہو. ان البقر تشابہ علینا، یہ اب تو ساری گائیں ہم پر مکس اپ ہو گئی ہیں، متشابہ ہو گیا اب تو. تو پھر اس کے بعد کہا کہ انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ ایسی گائے ہو کہ جس سے کوئی خدمت نہ لی جاتی ہو
اور نہ زمین جوتتی ہو نہ وہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ۔ قالوا الآن جئت بالحق، ان کا ہاں اب بات واضح ہو گئی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ پاک کہتا ہے انہوں نے گائے تو ذبح کر دی لیکن وہ ایسا کرنا چاہتے نہیں تھے، نیت ان کے نہیں تھی، یہ بہانہ تھا، سوال پہ سوال کرتے چلے گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی، زیادہ سوال دین اور شریعت کے معاملے میں خاص طور پر پیغمبر سے کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے کہ جب زیادہ سوال کیے جاتے تھے تو زیادہ سوال کرنے سے جو آپشن اور اختیار اور انتخاب ہوتا ہے وہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کپڑے اچھے پہن کر آ جائیے، تو اب آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے، وہ سفید رنگ کے ہوں، وہ گرین کلر کے ہوں، وہ بلیو ہوں، وہ کسی بھی کلر کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے کہیں گے جی اچھا جی مجھے کلر بتائیے، وہ کلر بتا دیں گے، پھر اب آپ پابند ہو جائیں گے، محدود ہو جائے گا آپ کے لیے اختیار۔ پھر آپ پوچھیں گے جی شلوار قمیض پہنوں، سفاری سوٹ پہنوں، پینٹ شرٹ 3 پیس پہنوں، کیا پہنوں؟ وہ پھر جب آپ کو کہیں گے جی اب آپ 3 پیس پہن کر آئیں یا شلوار قمیض پہن کر آئیں، اب آپ پھر مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جیسے کہا گیا بس اس پر عمل کر دیجئے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سوال کرنے سے منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ بات تم پر واضح ہو جائے گی تو پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے نا۔ تو اس لیے یہاں پر قوم یہود نے جب اس طرح کے سوال کیے، ان کی نیت تو یہ تھی کہ بھئی ایک نیت ہوتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے، ایک نیت ہوتی ہے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، کہ سوال زیادہ کریں گے اور آخر کار یہ جواب دینے والا چپ ہی ہو کر بیٹھ جائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سورۃ المائدہ کی طرف۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اب وہ کیا نعمت ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں انبیاء کو اللہ نے بھیجا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں پھر اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ دیا جو تم سے پہلی قوموں کو نہیں دیا گیا تھا۔ اب یہ جو گوسالہ پرستی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس حکم کی حکمت بھی یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں گائے کی پوجا یعنی بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت میں جو یہ تصور ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم اگر اپنے اس معبود کو اگر ہم کوئی بے ادبی کریں گے، نقصان پہنچائیں گے تو ہماری طرف ہم پر عذاب آ جائے گا، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو گائے کو ذبح کیا، کیا عذاب آیا تم پر؟ کیا کوئی تکلیف اتری؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو در حقیقت وہ جو ایک معبود اور پرستش کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے جو ایک خوف بیٹھ جاتا ہے پرستش سے، ایک غیر الہ کا، اللہ کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر در حقیقت اس خوف سے اور اس روایت سے اور اس رسم سے، اس کلچر سے ان کو باہر نکالا۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ اس زمین مقدس میں یعنی فلسطین کی زمین میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور ناکام و نامراد بھی نہیں لوٹنا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ یہاں پر تو بڑے ہی طاقتور لوگ رہتے ہیں اور ایسے لوگ جابر قسم کے لوگ ہیں، زبردست قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے جب تک یہ یہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ نکل جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، تو وہاں پر 2 مرد موجود تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، کہ یہاں پر تم داخل ہو جاؤ، اور فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب آؤ گے۔ اب ان 2 میں سے ایک تو یوشع بن نون جن کا نام آتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک یہ اس میں ہیں، اور اگر زیادہ کوئی لڑنے کا شوق ہے تو اور تیرا رب جا کر لڑے،
ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کو اکٹھا کیا تھا تو مدینہ کے ایک قبیلے کے جو صحابی سردار تھے انہوں نے کھڑے ہو کر یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا جواب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل والا جواب نہیں ہوگا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جہاں بھی کہیں گے ہم وہاں پر حاضر ہوں گے، اور جہاں لڑنے کا کہیں گے ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور جتنی بڑی تکلیف اور مصیبت آئے گی ہم اس کو اٹھائیں گے۔ تو یہ آیت بڑی مشہور ہے، سیرت نگاروں نے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی واخی، کہ میں تو صرف اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، میرا اختیار تو فقط اپنی ذات پر اور اپنے بھائی پر ہے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور اس قوم فاسق کے درمیان فاصلہ کر دے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، کہا کہ ان پر 40 سال کے لیے یہ زمین حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، اب یہ زمین میں مارے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور یہ جو فاسق قوم ہے اس پر آپ ترس نہ کھائیں۔ یہاں پہ سورۃ المائدہ میں آگے بھی احکام بیان ہیں، لیکن وہ احکام ہیں قوم یہود کا، بنی اسرائیل کا ہمیں آگے ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس واقعے کا بیان ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد حابیل کابیل کا ذکر ہوگا، وہ انشاءاللہ چند واقعات جیسے حابیل کابیل کا واقعہ ہے اور ایک دو اور واقعات ہیں جو میری نظر میں ہیں، میں ان کو شامل کر کے کل کا درس انشاءاللہ تعالی میں دوں گا، اور ان 3-4 واقعات کی میں وضاحت کروں گا۔ اب اس کے بعد بیان ہوا، یہ سورۃ الاعراف ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی سورۃ طٰہٰ میں، قصص میں، سورۃ الاعراف میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا یہ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خلاصہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ اور کنایہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو صرف اشاروں میں اور خلاصتاً ایسنس کے طور پر اللہ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا۔ اب دیکھیے فرمایا ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو ہم نے بھیجا اپنی آیات کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے آیان حکومت کی طرف، یعنی اس کے وزراء سردار ان کی طرف۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے پھر ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قوم ہے ان کا ذکر ہو چکا، یہاں پر حضرت شعیب کا ذکر ہوا، حضرت لوط کا ذکر ہوا، حضرت ہود کا ذکر ہوا، حضرت صالح کا ذکر ہوا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور پھر موسیٰ نے فرعون سے کہا، اے فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اس کا سزاوار ہوں کہ میں صرف اور صرف حق بات کو بیان کروں، حق کے سوا کوئی بات نہ بیان کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس بینہ لایا ہوں، یعنی واضح دلیل لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو فاتی بہا ان کنت من الصادقین، تو لاؤ پھر اس نشانی کو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو پھر وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، واضح ایک اژدہا۔ ونزع یدہ، اور جب اپنے جیب سے اپنے ہاتھ کو نکالا، فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ اب اس کے بعد قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون میں سے جو آیان حکومت جو سردار تھے انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تامرون، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، اور ان سب نے یہ کہا کہ اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں اعلان کرنے والوں کو بھیج دیجیے، یعنی اعلان کرنے والے جائیں اور اعلان کریں، اور یاتوک بکل ساحر علیم، اور جاننے والے جو جادوگر ہیں ان کو لے کر آئیں، اکٹھے ہو جائیں۔
وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر پھر فرعون کے پاس آئے۔ اب دیکھیے کیا فرق ہوتا ہے اللہ کے نبی کا، صالح بندے کا، نیک بندے کا، اور ایک دنیا دار کا۔ یعنی دنیا دار سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کی ہوس اور حرص اور لالچ اور طمع میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب جادوگروں نے کہا ان لنا لاجرن، کہ ہمیں پھر کوئی ضرور صلہ تو ملے گا نا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں گے، یعنی کوئی انعام و اکرام تو ہوگا نا۔ فرعون نے کہا نعم بالکل، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تمہیں میں بڑے عہدے دوں گا، منصب دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھینکو، یعنی جو تمہارے پاس رسیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے پھینکا، ساحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جادو کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف یہی کچھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے احساس پر، ان کی آنکھوں پر اس کا اثر کیا جاتا ہے، یعنی جو حقیقت ہوتی ہے اس سے بالکل برعکس دکھایا جاتا ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وہ خوفزدہ ہوئے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ لائے بڑا جادو۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، القی عصاک، اے موسیٰ اپنے عصا کو ڈالو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب پھینکا تو وہ جو کچھ بھی ان کا جادو تھا، وہ جو رسیاں تھیں، وہ سب کی سب وہ نگل گیا۔ فواقع الحق، حق ثابت ہو گیا، وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ کر رہے تھے وہ سب کچھ باطل ہو گیا۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، اور پھر وہ غالب ہو گئے اور بڑے ہی ذلیل ہو کر وہ لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اب جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ یہاں پر جو القیہ کا لفظ ہے یہ ماضی مجہول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی ان کے سروں کو پکڑ کر جھکایا گیا، بلکہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی جو موسیٰ نے دکھایا ہے یہ جادو تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو خود صاحب علم ہوتا ہے نا، کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، اس کو اس فن کی اونچ نیچ سے اور اس کی پیچیدگیوں سے اور اس کی گہرائی کا علم پورا ہوتا ہے اس کو۔ اب یہ جادوگر تھے، ان کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، اور کہا کہ یہ کوئی میرے شہر میں یہ کوئی ضرور سازش تم نے کی ہے، یعنی کوئی تمہاری ملی بھگت ہے۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ آپ دیکھیے کہ پہلے بھی سرداروں نے بھی یہی کہا اور فرعون نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب پھر وہی اوچھے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جاتے ہیں، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، اور پھر میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا اب دیکھیے جب ایمان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، جب باطن میں پیوست ہو جاتا ہے ایمان، اور جب تیقن اور یقین اور ایمان کی دولت اللہ انسان کو عطا کرتا ہے، پھر دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ کیا تو اس بات پر ہم سے انتقام لیتا ہے؟ تیرا انتقام صرف اور صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں۔ پھر انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فرما بردار بنا لے، یعنی جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حالت میں ہوں کہ ہم تیرے فرما بردار بندے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ فرعون سے جو قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا اتذروا موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ فرعون کیا تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ اس زمین میں فساد کرتے پھریں؟ حالانکہ فساد وہ کرتے تھے۔ قرآن پاک نے منافقین کے بارے میں کہا نا کہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصل میں جو یہ سیلف رائچسنس ہوتی ہے نا، یعنی انسان اپنے آپ کو بس سچائی کا منبع اور مرکز
اپنے آپ کو سچائی کا ہی سب سے بڑا دعوے دار جب سمجھتا ہے نا، تو سیلف رائچسنس کا جو احساس ہے، یہ فیلنگز، یہ در حقیقت انسان کے فساد کو بھی گلوریفائی کر دیتا ہے۔ انسان جو بھی تخریب کاری کرتا ہے نا، اس کو بھی گلوریفائی کر دیتا ہے۔ یہ مفسدین کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور معاشرے کو توحید اور رسالت اور نبوت پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو جو مخالفین ہوتے ہیں ان کا کہنا بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے۔ وَيَذَرَكَ وَالِيَاتِكَ، اور تو چھوڑ دے گا، یعنی انہوں نے تجھے اور تیرے خدا کو چھوڑ دیا ہے، تیرے معبود کو، تو کیا تو ان لوگوں کو معاف کر دے گا؟ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہا کہ میں ضرور بضرور ان کے بچوں کو میں قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا اور ان پر اپنی گرفت کو میں مضبوط کروں گا۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنی زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھی عاقبت تو ہمیشہ متقین کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم کہتی ہے بنی اسرائیل، کیونکہ غلامی سے نئی نئی نکلی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی، ابھی وہ جو گزشتہ اثرات تھے غلامی کے اور مشرکانہ رسومات اور رواجات کے، وہ ابھی ختم تو نہیں ہوئے، اور وہ تو گریجولی آہستہ آہستہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، ایولوشن ہوتا ہے۔ یکدم تو انسان راتوں رات اگر دعویٰ کر دے یا اعلان کر دے کہ میں نے اب حق کو قبول کر لیا، تو ضروری تو نہیں کہ اس میں سے وہ ساری باتیں جو اس نے کئی سالوں سے اس نے اختیار کی اور سیکھی اور سمجھی، وہ یکدم اس میں سے نکل جائیں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہاں پر کہا کہ اوذینا من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا، کہ پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جاتی تھی یا موسیٰ، اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف دی جاتی ہے، یعنی ہم تو اسی اذیت میں مبتلا ہیں جو پہلے تھے۔ ما قال عسى ربکم، کہا یہ وقت بہت اب قریب ہے تیرے رب کا، تمہارے رب کا، ان یہلک عدوکم، کہ وہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، فینظر کیف تعملون، اور وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر قوم فرعون پر اور اس کی سلطنت پر اور اس کے سماج اور معاشرے پر جو نافرمان لوگ تھے، پھر کئی سال تک قحط آئی اور پیداوار میں کمی بھی ہوتی رہی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر اچھائی پہنچتی تو کہتے یہ تو ہمارا کارنامہ ہے، اور اگر نقصان پہنچتا تو نعوذ باللہ کہتے کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اس کے رفقا ہیں، مومنین ہیں، یہ ان کی نحوست ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق ہی یہ تمہارے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب کی صورت میں یعنی اپنی آیات کو اتارا، ان کو خبردار کرنے کے لیے کیا کیا اتارا؟ فرمایا طوفان، جراد، ٹڈی دل، اور ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، اور والقملہ، جوئیں، اور والضفادع، مینڈک، والدم، خون، اور یہ آیات مفصلات اور تفصیلی آیات۔ اب کملہ کا جو لفظ ہے یہ جوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی مکھی یا چھوٹی ٹڈی یا مچھر، سرسری وغیرہ، یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب یہ تکلیفیں ان کو پہنچتی تو کیا کہتے؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے، تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں لئن کشفت عنا الرجز، اور اگر تو ہم سے اس تکلیف کو دور کر دے گا لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اب جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر اس کے بعد اذا ہم ینکثون، پھر وہ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق ہونے کا ذکر بھی ان کا یہاں پر کر دیا، اور پھر سمندر سے گزار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟
اب دیکھیے یہ بنی اسرائیل، اس نے پھر گوسالہ پرستی، یعنی پھر ایک جو اپنا بت تھا اس کو اپنا معبود بنا لی، یعنی بتوں کو بھی معبود بنایا اور ایک بچھڑے کو بھی اپنا معبود بنایا۔ اب یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، اللہ فرماتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جو چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، کہ ہم بھی سامنے رکھ کر پوجا کریں، پرستش کریں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں نا، یہ برباد ہونے والے ہیں، ہونے والا ہے، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ قال غیر اللہ یبغیکم الہا، کہا کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور معبود تمہارے لیے چاہوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت دی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس نعمت و رحمت کا ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر کی، آل فرعون سے تمہیں نجات دی اور وہ تمہیں عذاب دیتا تھا۔ اب اس کے بعد وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں اور دنوں کے لیے ہم نے کوہ سینا پر ہم نے بلایا تھا، اور پھر وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یعنی پھر 10 دن اور بھی۔ تو اس طرح یہ فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جو میقات اور مقررہ وقت تھا وہ کل 40 دن 40 راتیں بن گیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پیچھے اپنے خلیفہ بنایا، فرمایا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، اے ہارون میں تجھے اپنی قوم کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کو مت اختیار کرنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس پہنچے مقررہ وقت پر، اور اللہ نے اپنے کلیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی آرینی انظر الیک، کہ اللہ کہ میں تجھے دیکھنا، اے میرے رب دکھا مجھے، میں تجھے دیکھتا ہوں تجھے، یعنی میں تجھے دیکھوں تو مجھے دکھا۔ قال لن ترانی، اللہ پاک نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا، ولکن انظر الی الجبل، کہ پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو پھر تو مجھے دیکھ پائے گا۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ فلما افاق، اور جب ہوش آیا تو کہا قال سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا مومنین میں سے پہلا مومن ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، کہ میں نے اپنی رسالت کے ذریعے تجھے لوگوں پر چن لیا ہے، منتخب کر لیا، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے سے۔ فخذ ما آتیتک، جو میں تجھے دوں وہ لے لے اور شاکرین میں سے ہو جا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تختیاں عطا کی، ان تختیوں میں نصیحت تھی اور ہر شے کی تفصیل تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو قوت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو اس کا حکم دو، اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں یعنی بہتر مفہوم کی پیروی کرو۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ یہاں پر بھی فرمائے گئے، اور قرآن پاک میں ایک دو اور جگہوں پر بھی یہ الفاظ آتے ہیں، یاخذوا باحسنھا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے کلام کو جو صریحاً بیان کیا جا رہا ہے، بالکل واضح بیان کیا جا رہا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھنے کے بجائے بیچ میں سے کچھ اپنی باتیں نکال کر لے آتے ہیں اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا یاخذوا باحسنھا، یعنی بہتر مفہوم کی تم پیروی کرو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں پر رہے، اور پھر آپ واپس آئے۔ انہی 40 دنوں میں کیا ہوا؟ 40 دنوں کے اندر وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا، وہ ایک پتلا بنایا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ،
اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، نہ ان کو ہدایت دیتا ہے راستے کی؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو معبود بنایا اور وہ ظالموں میں سے تھے۔ اب اس کے بعد وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ اپنی اس غلطی پر متنبہ ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اگر ہم پہ ہمارے رب کا رحم نہ ہوا اور ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، اب اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، غضبان آصفہ، غصے میں بھی ہیں اور آپ رنج میں بھی ہیں، اور آ کر کہتے ہیں قال بئس ما خلفتمون من بعدی، کہ اے ہارون تم نے تو میرے بعد بہت ہی بری جانشینی کی ہے، یعنی تجھے میں نے خلیفہ بنایا، تم نے یہ کیا کیا؟ اعجلتم امر ربکم، کہ تم نے یہ کیا جلدی کی کہ تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے۔ والقى الالواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پھینکا۔ واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون نے کہا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ میری قوم نے مجھے پریشرائز کر لیا تھا اور ممکن تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بالاعداء، اور قوم کو، ان دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے تو نہ کر قوم ظالم کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ شامل نہ کر۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ولی میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں تو اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، چونکہ یہ واقعہ ہو چکا تھا گوسالہ پرستی کا اور بچھڑے کی پوجا کا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو پھر 70 آدمی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ معافی اور استغفار کا ایک ذریعہ تھا۔ فلما آخذتہم الرجفۃ، پھر کیا ہوا کہ ان کو رجفہ نے پکڑ لیا، یعنی زلزلے نے۔ تو قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا چند نادان لوگوں کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں کے چند لوگوں کی نادانی اور غلطی کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، فرمایا کہ یہ تو صرف ایک آزمائش تھی۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اللہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت کر، ورحمنا، ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو معاف کرنے والوں میں سے بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر ہوتا ہے، یعنی آپ کا ذکر اس طرح ہوتا ہے کہ قوم موسیٰ کو، قوم بنی اسرائیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے کہ وہ جو 12 گھرانے اور 12 قبیلے بنائے گئے، ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا استسقاء کی کہ بارش عطا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، اور پھر 12 چشمے پھوٹے۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اور ہر کسی نے اپنے پینے کی جگہ اپنی پہچان لی۔ اب اللہ نے 3 نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی۔ پہلی نعمت کیا تھی؟ اللہ نے پانی عطا کیا، کثرت کے ساتھ پانی دیا۔ اور دوسری نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی تپش سے اللہ نے ان کو بچایا، یعنی آسمان کے بادل چھائے رہے۔ اور تیسری نعمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا من و سلوہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو سبت کا واقعہ ہے اس کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب الفاظ دیکھیے اللہ پاک کس طرح امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا۔
فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي کہ ان سے ذرا اس بستی کے بارے میں، قریہ کے بارے میں پوچھیے، کانت حاضرۃ البحر کہ جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اذ یعدون فی السبت کہ انہوں نے سبت کے بارے میں خلاف ورزی کی، اذ تأتیہم حیتانہم کہ جب وہ دن ان کے پاس آتا تھا اور پھر اس دن مچھلیاں جو ان سی تھی وہ ابھر ابھر کر زمین کی سطح پر آ جاتی تھیں، اور باقی جو سبت کے علاوہ دن تھے لا تأتیہم، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن یوم السبت کو یعنی ہفتے کے دن ان کو روکا، یہ ایک صرف آزمائش کے طور پر ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ درخت کے قریب نہیں جانا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی ہفتہ کے روز تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ تمہارے آرام کا دن ہے، اس دن تم نے کاروبار، تجارت، یہ معاملات نہیں کرنے۔ یہ ایک آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش پہ پورے نہ اترے۔ جیسے صحابہ فرماتے ہیں نا کہ حالت احرام میں اللہ پاک نے شکار کرنے سے منع کیا، جب ہم حالت احرام میں ہوتے تھے تو زیادہ شکار آتے تھے، یعنی زیادہ جانور ہمارے سامنے آتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے سچے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، وہ ہمیشہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ کہ جو کتاب کے وارث تھے ان کے بعد جو لوگ آئے، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ادنا دنیا کا جو سامان ہے وہ انہوں نے سمیٹنا شروع کر دیا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور ادھر سے نافرمانی کرتے تھے، لالچ، حرص اور طمع کا شکار ہوتے تھے، دو نمبری کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، ربا کا کاروبار کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ دوسری طرف کہتے تھے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَيَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ يَأْخُذُوا اور اگر پھر دنیا کا سامان ان کے سامنے آتا تو پھر لپک لپک کر اس دنیا کے سامان کی طرف جاتے تھے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی کوئی بات پہنچی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی، رسالت کی حقانیت کی، سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ان واقعات کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا تو فقط انبیاء علیہ السلام کے اسماء کا علم تھا، یعنی اتنی گہرائی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ واقعات کا علم تو نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھیں گے سورۃ یوسف میں، تو وہاں پر بھی اسی طرح کی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی اپنے یوسف کے ساتھ، بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور کہف کے حوالے سے، صحابہ کہف کے حوالے سے بھی یہی فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ کے پاس موسیٰ کی کوئی بات آئی کہ جب اس نے آگ کو دیکھا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثو کہ ٹھہرو تم یہاں پر، انی آنست نارا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقابس او اجد علی النار ہدی کہ ممکن ہے کہ شاید کوئی ایک آدھ انگارہ میں لے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی راستے کی رہنمائی مل جائے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا انی، اور جب فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ اس مقام پر آ گئے تو ندا آئی اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک کہ بے شک میں تیرا رب ہوں، اور فاخلع علیک اور تو اپنے جوتوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ کہ بے شک یہ وادی مقدس طویٰ ہے۔ طویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے اس کا نام یہ تھا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مزید آگے بیان کروں گا، تو اس طرح یہ دوسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ہو جائے گا، چونکہ ابھی سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل ہے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ابھی بیان نہیں ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہونا ہے، فرعون کی جو زوجہ ہیں محترمہ جن کا نام آسیہ آتا ہے ان کا بھی ذکر ہونا ہے، حضرت موسیٰ کی بہن کا بھی ذکر ہونا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہونا ہے۔ تو ابھی کافی واقعات موجود ہیں